کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ قاضی الحاجات ہے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم بھی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرو۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر کسی اور بندے کی دنیا کی کوئی ضرورت پوری کی تو اللہ کل قیامت کے دن اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے۔ اور قیامت میں انسان کی ضرورت کیا ہوگی کہ میں اللہ کے قہر سے بچ جاؤں، اللہ کے غضب سے بچ جاؤں، اللہ کے غصے سے، ناراضگی سے بچ جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ اس کی یہ ضرورت پوری کریں گے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ جو بندہ دنیا کے اندر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی اور کی تکلیف کو دور کرے، کسی اور کے دکھ کو دور کرے، کسی اور کے اندر آئی ہوئی اوپر مصیبت پریشانی کو دور کرے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی 70 ضرورتیں، حاجتیں، اس کی مصیبتیں دور کرے گا اور اللہ اس کو راحت اور آرام عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اللہ جاگتا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ سونا صرف اتنا ہو جتنا مجبوری ہے، جتنا ضرورت ہے، کہ اگر نہ سوئے تو بیمار ہو جائیں گے، بس ضرورت جتنا، باقی جاگو، جاگنا ہے تو جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سایہ تلے۔ آج مسلمان کے لیے، انسان کے لیے جاگنے کا وقت ہے اور مرنے کے بعد پھر آرام سے سونے۔ اور جو اب نہیں جاگے گا اللہ کے لیے، پھر قبر میں اس کو ایک لحظہ بھی آرام راحت نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت والی ذات ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میری مخلوق پر رحم کرے گا، دنیا کے اندر، زمین کے اوپر، فرش کے اوپر، میں عرش پر اس پر رحمت کے فیصلے کروں۔ جو عرش بری پر، جو فرش کے اوپر اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کے فیصلے کرے گا، مہربانی کے فیصلے کرے گا، سہولت کے فیصلے کرے گا، نرمی کرے گا، تو اللہ عرش بری پر اس پر رحمت کے فیصلے کرے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے، مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے۔ اس لیے فرمایا مخلوق میں سے پھر مجھے وہ پیارا ہے جو میری مخلوق کو خواجہ دے۔ مخلوق مجھے پیاری ہے اور میری مخلوق میں سے مجھے وہ پیارا ہے سب سے زیادہ جو میری مخلوق کا خیر خواہ زیادہ ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کو دکھ نہیں پہنچاتا، ان کا نقصان نہیں کرتا، ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا جہان میں سارے جو مسلمان انسان ہیں یہ سب ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک جسم کے کسی ایک انگ، حصے، عضو کو درد ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، زخم ہو، سارا جسم بے چین ہو۔ تکلیف ایک انگلی کو ہے پر آنکھ سوتی نہیں ہے، دماغ کو سکون نہیں ہے،
سارا جسم بے چین ہے، ٹانگ دوڑی دوڑی بھاگی پھر رہی علاج کراؤں، انگلی میں درد ہے، ٹانگ میں نہیں ہے، لیکن چل کے کون جا رہی ہے؟ ٹانگ جا رہی ہے۔ سوچ کون رہا ہے علاج کا؟ دماغ سوچ رہا ہے۔ علاج کے بارے میں بول کون رہی ہے؟ زبان رہی ہے۔ علاج کے بارے میں سن کون رہا ہے؟ کان رہا ہے۔ سارا جسم کام میں لگا ہوا ہے، کیوں؟ میری انگلی کو تکلیف ہے۔ اب جیسے جسم کی ایک انگلی، اس کی راحت سارے جسم کی راحت ہے، اس کی تکلیف سارے جسم کی تکلیف ہے، اس درد کو، اس اذیت کو، اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ فرمایا مومن ایسے ہیں کہ کائنات کے کونے کونے میں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والا ایمان والا انسان جب کسی ایک کو تکلیف ہوگی تو محسوس سارے کریں، بے آرامی اور بے چینی سب کو ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی تکلیف ہے۔ انگلی کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، ایک آنکھ کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، ایک دانت کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ایک انسان کی تکلیف پوری انسانیت محسوس کرتی ہے، لیکن کرتی تب ہے جب انسان کے اندر حساسیت ہو، احساس ہو، انسانیت ہو۔ اگر احساس ہی مٹ جائے، انسانیت ہی ختم ہو جائے، پھر انسان کو ذبح کر رہا ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ انسان کو اذیت پہنچا رہا ہوتا ہے، دکھ پہنچا رہا ہوتا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جو دوسرے کی تکلیف پہ بے چین ہو جانا چاہیے تھا، وہ خود اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے احساس جب مٹ جاتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، پھر ایک جانور ہے جو دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، پھر وہ انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور ایک بھائی کی تکلیف دوسرا بھائی محسوس کرتا ہے، اس کو تکلیف میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بالکل ایسے ہی سارے مسلمان، سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے، کسی کو پریشانی میں دیکھ کے دوسرا مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آسمانی آفتیں دنیا کے اندر جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے آتی ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، عجیب سے عجیب واقعات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، لیکن جن انسانوں کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا اس درد کو، اس تکلیف کو، اس دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارے پاکستان کے بعض علاقوں میں جو شدید سیلاب ہے اور وہ علاقے انتہا درجے کے متاثر ہیں، جن میں راجن پور کا علاقہ ہے پنجاب کا، توسا شریف ڈی جی خان کا علاقہ ہے پنجاب کا، اور سندھ کے بہت سارے علاقے ہیں، اور بلوچستان کے بہت سارے علاقے ہیں، کے پی کے کا علاقہ ہے جو شمالی بارڈر کے ساتھ پہاڑ کے ساتھ لگتا ہے، وہ علاقہ ہے۔ یہ شدید ترین متاثر ہیں، اور بعض ایسے مسلمان ہیں بیچارے کہ جن کی خواتین کبھی گھر سے بے گھر نہیں ہوئی تھی، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، کبھی برقع پردہ دوپٹہ نہیں اتارا تھا، آج وہ بیچاری روڈوں پر بے یار و مددگار بغیر چھت کے بیٹھی ہیں۔ نہ ان کے پاس راشن کے لیے کھانے پکانے کے لیے کچھ ہے، اور نہ برتن ہیں، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، اور نہ ان کے پاس جو جانور تھے، مال مویشی تھے، گائے بھینس بکریاں لوگ پالتے ہیں وہ تھے، وہ سارے کے سارے یا پانی لے گیا یا اس کے بعد بارشوں کی وجہ سے اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھوک سے مر گئے۔ بچے ان کے بلک بلک کے مر رہے ہیں، میتیں پڑی ہیں، اور خشک زمین نہیں ملتی جہاں قبر کھود کے میت کو دفنایا جائے، خشک زمین نہیں مل رہی جہاں میت کو دفنایا جائے۔ لاشیں اس وقت بے جار و مددگار پڑی ہیں، اور انسانوں کے گھروں کے گھر، گاؤں کے گاؤں، ایک نہیں سینکڑوں، اور گھر ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، نام و نشان مٹ گیا ہے، آہو بقا ہے، چیخو پکار ہے، بیچارے دھاڑ فریاد کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی راہ تک رہے ہیں۔ آج الحمدللہ
اس سوشل میڈیا کی وجہ سے چونکہ آواز جلدی پوری دنیا میں پہنچتی ہے، لوگ کراچی تک سے آ رہے ہیں، لوگ مانسیرا تک سے آ رہے ہیں، اسلام آباد سے آ رہے ہیں، دور دراز کے سفر کر کے بھی۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا فیصل آباد سے بھی 3 گاڑیاں سامان کی لوڈ کر کے وہاں ساتھی لے گئے ہیں، راشن کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اب اگر آج ان کے پاس چھت نہیں ہے، اگر ان کو جلدی چھت فراہم نہ کی گئی تو آگے سردیوں میں یہ جو رہی سہی بچی انسانیت ہے یہ بھی نہیں بچی۔ وہاں مساجد وہ ٹوٹ پھوٹ کے گر گئیں، مدارس جو بھی یعنی رفاعیانہ کے سکول، ہسپتال، عجیب سی کیفیت ہے۔ انسان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ کیا یہاں بھی کبھی کوئی آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں بھی کبھی کوئی انسان بسا کرتے تھے۔ ایسے کھنڈرات اور ویرانے لگتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے سینکڑوں سالوں سے یہاں تو کوئی انسان آباد ہی نہیں ہوا۔ اس طرح کی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اللہ آزمائشیں ڈالتا ہے، کبھی کسی شکل میں آزمائش آتی ہے، کبھی کسی شکل میں آزمائش آتی ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آزمائش کی صورت میں استقامت سے رہیں، صبر سے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، رب کائنات سے آہوزاری کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو بیچارے آزمائش میں مبتلا ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور دوسروں کو چاہیے کہ ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، ان کو دیکھ کے نصیحت حاصل کریں۔ ساری امت من حیث الامت، سارے مسلمان من حیث المسلمان اجتماعی انفرادی توبہ کریں، اپنے اعمال بد سے، اپنے گناہوں سے، وشامت اعمال سے ڈریں، ورنہ آج اگر میرے اوپر ہے کل وہ دوسرے انسان پر آ سکتی ہے، آج دوسرے پر ہے کل تیسرے پر آ سکتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، اس کا گھر گرا سمجھو میرا گھر گرا، اس کی بیٹی بے گھر ہوئی میری بیٹی بے گھر ہوئی، اس کی خواتین اگر آج چھت سے محروم ہوئی تو گویا میرے گھر کی خواتین چھت سے محروم ہوئی۔ آج اگر وہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں تو وہ میرے بچے بلک رہے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچی سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہہ سکتی تھی مجھے وہ چاہیے میرے گھر کے بندے جو مجھ سے جدا ہو گئے، مجھے وہ چاہیے جو میرا گھر تھا، مجھے چھت چاہیے، لیکن وہ کہتی کیا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے۔ معصوم بچی 6-7 سال کی آگے سے جواب یہ دے رہی ہے کہ مجھے روٹی چاہیے۔ پینے کا پانی تک نہیں ہے صاف شفاف جو پینے کا پانی ہو۔ اتنا پانی ہے پورے ایریے کے اندر کہ وہ پانی کے اندر چل رہے ہیں، راتیں پانی میں ہیں، دن پانی میں ہیں، پیشاب پانی میں ہے، فلاں پانی میں ہے، پانی کے بغیر ہے کوئی نہیں، اور کپڑا وہی ہے جو جسم پر پہنا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے، خورد و نوش کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دکھ درد دوسرے کا محسوس کرنا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور مسلمان کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی تھی ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ خود بھوکے رہ کر کے بھی دوسرے کو ترجیح دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھوکے ہوتے ہیں اپنی بھوک پر کنٹرول کر کے اپنے منہ کا نوالا دوسرے کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں، اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو عام کتابوں میں ملتا ہے، ایک صحابی غربت کا دور ہے، کھانے کو کچھ نہیں، ایک صحابی کے گھر کہیں سے ایک بکرے کی سری بھیجی جاتی ہے، چلو بھی تم پکا کے کھا لو۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا ساتھ والا پڑوسی میرے سے زیادہ بھوکا ہوگا، اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میرا پڑوسی میرے سے زیادہ بھوکا ہوگا، اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ غرض ہے کہ کئی گھروں میں یہ سری گھومتی گھومتی پہلے گھر میں واپس آتی ہے، اور ہر ایک یہی سوچتا ہے کہ میری تو رات گزر جائے گی، شاید میرا پڑوسی میرے سے بھی زیادہ ضرورت مند ہو۔ اور مشہور واقعہ ہے غزوہ کا، جہاد کا، کہ حالت جہاد ہے اور زخمی پڑے ہیں صحابہ کرام۔ ایک صحابی آواز دیتا ہے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، العطش
پیاسا ہوں، الماء پانی چاہیے۔ اب پانی لے کے بندہ اس کے پاس پہنچتا ہے، ابھی پانی اس نے پینا شروع نہیں کیا، آگے ایک اور پڑا ہوا زخمی وہ آواز دیتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اب یہ زخمی جو پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، یہ خود نہیں پیتا، اشارہ کرتا ہے پہلے میرے اس ساتھی کے پاس لے جاؤ، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ جب پانی والا اس کے پاس جاتا ہے، ابھی وہ بھی پانی پینا شروع نہیں کرتا کہ تیسرا آواز دیتا ہے العطش الماء، مجھے پیاس لگی ہے، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ وہ دوسرے والا بھی اشارہ کرتا ہے مجھے پہلے نہ پلاؤ، میرے بھائی کی پہلے خبرگیری کرو، شاید وہ میرے سے بھی زیادہ پیاسا ہو۔ وہ پانی والا تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، جب اس کے پاس پانی لے کے پہنچتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اب وہ دوسرے کے پاس واپس آتا ہے کہ چلو اس کو پلاؤں، ادھر پہنچا یہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا، اب وہ پہلے کے پاس واپس آتا ہے، ادھر پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا۔ تینوں نے جان تو دے دی لیکن دوسرے مسلمان کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے، اپنے اوپر ان کو پہل دی ہے کہ میری خیر ہے، میں بھوک برداشت کر لوں گا، میں پیاس برداشت کر لوں گا، لیکن میرے بھائی کا حق میرے اوپر مجھ سے پہلے ہے۔ یہ تعلیمات ہیں میرے اور آپ کے مذہب کی، یہ تعلیمات ہیں میرے اور آپ کے دین کی، کہ اس وقت جو سیلاب زدہ علاقے ہیں، جو سیلاب کی زد میں آئے ہوئے علاقے ہیں، یقین جانیے کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکے، ان کے آنسو بہے ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ کس حال میں مسلمان مرد ہیں، کس حال میں مسلمان عورتیں ہیں، کس حال میں ہماری بہنیں ہیں، کس حال میں ہماری مائیں ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، میتیں رکھی ہیں، جنازے رکھے ہیں، دفنانے کے لیے خشک زمین نہیں ہے، اور ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے خیمے تک میسر نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو اس وقت عالمی طور پر یا ہمارے ملک کے اندر سیاسی لحاظ سے افراتفری جو عجیب ایک سازش کے تحت پھیلائی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑو، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤ، ساری صلاحیتیں وہاں خرچ کر دو، نہ پتہ ملک کا، نہ پتہ ملت کا، نہ پتہ مذہب کا، نہ پتہ دین کا، نہ پتہ اپنی تہذیب کا، نہ اپنے تمدن کا، نہ اپنے کلچر کا، بس پڑ جاؤ ایک دوسرے کے پیچھے۔ یہ ایک مستقل سازش ہے اور وہ ایسے ڈالا گیا مسلمانوں کو کہ آج کسی کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ عوام بیزار و مجدگار ہے، وہ لوگ جو بیچارے قسم پرسی کی حالت میں ہیں، وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، پرائیویٹ مسلمان۔ اور یقین جانیے آج میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ دیکھتا ہوگا، جس کے اندر دین داری ہے اسی کے اندر انسانیت کا خیال ہے۔ جہاں دین داری نہیں ہے وہاں انسانیت کا خیال بھی نہیں ہے، مخلوق کے دکھ کا خیال بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کے لیے اپنے خزانہ غیب سے مدد فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، سنت